اور محبوب بتاؤ, یہاں تو ہم لوگ پہنچ گئے. پہنچ تو گئے یہاں پہ, بیچ میں پاس میں ہی ہے, یہاں پہ مسجد ہے 2-3, اور یہ شیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, ہاں کیا نام ہے, سید سلیمان شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. سامنے مسجد ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے پوتا جو تھے انہوں نے بنایا ہے, اور حضرت دینار رضی اللہ عنہ کے پوتے کا مزار بھی یہ ہے, اور سامنے وہ مسجد ہے جو انہوں نے بنوائی تھی حضرت دینار رضی اللہ عنہ کے پوتے نے. وہ سب تو بات ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں. ہم لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ہم لوگ تو ابھی حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس ہیں. یار تم کو کیا پتا تھا کہ ہندوستان میں بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مزار ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا. یہ تو مجھے پتا تھا کہ کیرلا میں ایک صحابی کا مزار ہے, مالک بن دینار, لیکن ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تابعی ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے بارے میں پوری طرح سے کنفرم ہے کہ یہ صحابی رسول تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انگوٹھی دی تھی. ارے آگے والی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کیا ہے, آگے والے ویڈیو کچھ اور بتاؤ, کیسے ہم لوگ یہاں پہنچے, کیا ہے, کیسے اگر کوئی کسی کو آنا ہو تو کیسے یہاں پہنچ سکتا ہے, تھوڑا سا بتاؤ. آپ سب سے اچھا یہ ہے کہ یہاں آنے کے لیے اگر آپ ٹرین سے آتے ہیں تو آپ اگر ایگمور ریلوے اسٹیشن یا چنئی سینٹرل اترتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ڈائریکٹ لوکل بس بھی مل جائے گی, یا پھر آٹو کے ذریعے آ سکتے ہیں, یا پھر کیب کے ذریعے آ سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو قریب 30 کلومیٹر پڑ جائے گا. یا پھر آپ تامبرم ریلوے اسٹیشن اتریں تو وہاں سے آپ کو ڈائریکٹ ایک بس مل جائے گی, 515 نمبر کی بس ملے گی جو ڈائریکٹ یہاں مزار تک چھوڑ دے گی. اور اگر آپ آٹو یا کیب کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آ سکتے ہیں, کچھ ہزار روپے میں آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے. تو صحابی کا مزار ہے تو ایک بار تو زیارت بنتی ہی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو دیکھو بالکل بھیڑ نہیں ہے یہاں پر. یہ چیز اگر جو ہے صحابی رسول کا مزار اگر نارتھ انڈیا میں ہوتا اس کی بات کچھ اور ہوتی. تو نارتھ انڈیا میں ہوتا تو یہ دیکھیے محبوب, دیکھو یہاں پر سامنے میں کچھ ہے نا, ان کے بارے میں کچھ ہے. حضرت تمیم انصاری یہ دربار صحابی رسول پاک ہے یارو, یہاں سے ہاتھ خالی مانگنے والے جایا نہیں کرتے. اور یہ صحابی رسول کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں. تو ناظرین آپ رک کر کے چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیجئے اور تمام چیزوں کو پڑھ لیجئے, کون تھے, ان کے بارے میں ایک شارٹ انٹروڈکشن ہے, آپ سمجھ لیجئے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ جو ہے تھوڑا اندر جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں, جہاں پر ہم لوگ بات کریں گے کہ صحابی رسول جو ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں. جیسے ابھی یہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ جب ان کے بارے میں خبر پہنچی تو مدینہ سے بہت سارے لوگ آئے اور پھر یہیں رہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے, اور پھر ان کا یہیں پہ انتقال ہوا تو ان کے مزار یہاں پہ الگ سے بغل میں بنا دیا گیا. وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا نا. ہاں وہ بتایا تھا. بہت مشکل سے ویڈیو ہم لوگ اندر لے پائے ہیں, لیکن چلیے ناظرین آپ کے لیے ٹھیک ہے, آگے چل کر کے ہم لوگ اس پہ تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں ہم لوگ جو ہے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں, ان کے روضے کو گھومنے کے لیے آئے. ابھی ہم لوگوں نے فاتحہ بھی پڑھا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو تھوڑی سی جو تاریخ ہے, ہسٹری ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ ان 313 صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 سال کے لیے جناتوں کی دنیا میں بھیجا تھا, جناتوں کے درمیان اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اسلام کے پروپیگیشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا سا سے جاؤ نا, آواز کیچ کر لے گا. ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ تمیم یہ انگوٹھی تم مجھے واپس میدان حشر میں کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ انڈیا ہے, اور آنے کے بعد اسی کوولم جو تمل ناڈو کا علاقہ ہے یہاں پر آ کر رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے معتقدین کو یہ وصیت کیا کہ میری جو لاش کو جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ 5 سال تک ان کی لاش جو لاش ہے وہ اسی سمندر میں, یہ جو بے آف بنگال ہے, رہی. پھر ایک مرتبہ اس علاقے کے جو چودھری ہیں حکیم ولاجہ, ان کو خواب میں انہوں نے دکھایا کہ
आप जो है मेरी जो लाश है वो 5 साल से इसमें है और मछलियाँ उसकी हिफाजत कर रही हैं। तो फिर उनको ख्वाब में दिखाया गया, तो वो आए और आने के बाद देखा कि इसी जहाँ पर उनका कब्र है यहीं पर जो है समंदर है, समंदर के किनारे में उनकी लाश पड़ी हुई है, पूरी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा। फिर उसके बाद वो लाए और लाने के बाद उनकी यहाँ तकसीम हुई। उसके बाद ये ख़बर काफ़ी ज़्यादा मदीने तक पहुँची, तो बहुत सारे और भी जो लोग थे ताबीन वो यहाँ पर आए, इनके ख़ानदान के लोग भी आए और आने के बाद उनकी जो है यहीं पर रहे, इस्लाम की तरवीज व इशाअत की। बाद में उनका यहीं पर इंतकाल भी हुआ। अंदर में है ना, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो है उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन में कम से कम मेरे जानते हुए में एक सहाबी रसूल भी मदफून है। तो जहाँ हम लोग दिल्ली, जहाँ हम लोग अजमेर जाते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर रोज़े की ज़ियारत करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सहाबी रसूल की मिट्टी के धूल के बराबर भी पूरी दुनिया के जो औलिया हैं, तब पूरी दुनिया के जो वली हैं, उनकी एक धूल के बराबर भी उनकी मतलब धूल के बराबर भी वली है। आप समझ सकते हैं। और उस पर से भी सहाबी रसूल, और शायद इन्हीं के बारे में ये है ना जी हाँ, कि ये समंदर से सफ़र कर रहे थे तो इनको दज्जाल से भी इनकी मुलाकात हुई थी। शायद हज़रत तमीम अंसारी के बारे में ही ये वाक़या है कि मैंने अपने भाई से सुना है कि हज़रत तमीम अंसारी का ही वाक़या है कि सफ़र में जा रहे थे, समंदर के सफ़र में, तो अचानक से तूफ़ान आया और कश्ती जो है एक ऐसी जगह जाकर पहुंची जहां दज्जाल का इलाका है, जहां दज्जाल के रहने की जगह थी। तो फिर ये उनसे दज्जाल से इनकी मुलाकात हुई। फिर ये वापस जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने एक ऐसी हैबतनाक चीज़ देखी वहाँ पे। अब वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। तो फिर अल्लाह के रसूल मतलब सारे चीज़ें पूछी, कहाँ गए थे, कौन सी जगह थी, तो उसके सारे नक्शे बताए उन्होंने। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दज्जाल था जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई। तो दोस्त आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, फिर मुलाकात होगी कहीं किसी वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।